السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ سورہ آل عمران سے آیت نمبر 28 سے۔ لا یتخذ نہ بنائیں المؤمنون مومن الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دونی یہاں من کا ترجمہ نہ کریں سوائے المؤمنین مومنوں کے و اور من جو کوئی یفعل کرے گا ذالک یہ فا تو لیسا نہیں تو نہیں من اللہ اللہ کی طرف سے فی شیئن کسی چیز میں الا مگر ان یہ کہ تتقو یہ یہاں پر تقوی کا لغوی معنی آیا ہے ڈکشنری معنی اور اس کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ تو تتقو تم بچو من سے ہم ان سے تقا بچنا۔ اب اس کو ہم بریک کریں گے نیکسٹ ورڈ کو وا اور یحذر ڈراتا ہے کم تم کو اللہ اللہ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ نفسہ اپنی ذات سے و اور الی طرف اللہ اللہ کے المصیر لوٹنا ہے پلٹنا ہے۔ نیکسٹ آیت قل کہہ دیجئے ان اگر تخفو تم چھپاؤ ما جو فی میں صدور صدر کی جمع صدور صدورکم سینوں میں ہے کم تمہارے او یا تبدو تم ظاہر کرو ہو اس کو تم ظاہر کرو اس کو یعلمہ جانتا ہے اس کو اللہ اللہ ویعلم اور وہ جانتا ہے ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے وما اور جو فی الارض زمین میں ہے واللہ اور اللہ علی اوپر کلی ہر شیء چیز قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ نیکسٹ آیت یوم جس دن تجدو پائے گا کلو ہر نفس نفس ما جو عملت اس نے عمل کیا من خیرن خیر میں سے یعنی نیکی میں سے محضرن ہا داد را سے ہے حاضر کیا ہوا وما اور جو عاملت اس نے عمل کیا من سے سوءن برائی میں سے تودو وہ چاہے گا لو کاش لو کا معنی اگر بھی ہوتا ہے اور کاش بھی تو لو کاش انا بے شک بینا درمیان ہا اس کے درمیان اس کے یعنی نفس کی طرف اشارہ ہے تو بریکٹ میں آپ نفس لکھ لیں وا اور بینا درمیان ہو اس کے اور درمیان اس کے یعنی بریکٹ میں لکھ لیں برائی امدن یہ لفظ آپ اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں مد کیا ہوتا ہے جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو تجوید میں بھی آپ نے یہ رول سیکھا ہوگا مد کیا ہوتا ہے مد کو ہم کھینچتے ہیں لمبا کرتے ہیں تو فاصلہ یہاں اس کا معنی ہے فاصلہ ہوتا مسافت بعیدہ دور کا و اور یحذر ڈراتا ہے کم تم کو اللہ اللہ نفسہ اپنی ذات سے واللہ اور اللہ رعوف بہت شفقت کرنے والا ہے بالعباد بندوں پر۔ نیکسٹ آیت قل کہہ دیجئے ان اگر کنتم ہو تم تحبون ہا بابا سے ہے حب سے تم محبت کرتے ہو اور تم پہلے دیکھیں شروع میں تا آیا ہے اس وجہ سے
ہم تم کا یہاں معنی لکھ رہے ہیں، تم محبت کرتے ہو اللہ اللہ سے۔ اب اسے بھی ہم نیکسٹ ورڈ کو 3 پارٹس میں بریک کریں گے۔ فتبعو تو پیروی کرو، اتباع کرو، نی آخر کا یہ یا ساکن ہمیں بتا رہا ہے میری، فتبعونی تو پیروی کرو، اتباع کرو میری، یحبب محبت کرے گا، کم تم سے، اللہ اللہ، ویغفر اور وہ بخش دے گا، لا لیے کم تمہارے لیے تمہارے، ذنوب ذنب کی جمع پلورل فارم ذنوب گناہوں کو، کم تمہارے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے ذال نون با، واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے اطیعو اطاعت کرو اللہ اللہ کی، والرسول اور رسول کی، پھر ان اگر تولو وہ منہ موڑ جائے یا وہ منہ پھیر جائے، تو ان بے شک اللہ اللہ لا یحب نہیں وہ محبت کرتا الکافرین کافروں سے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سختی سے منع فرمایا ہے، لا یتخذی نہ بنائے، مومن نہ بنائے کافروں کو اولیاء۔ مومنوں کو چاہیے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست، اپنا اولیاء نہ بنائیں، اور ولی کی جمع ہوتا ہے اولیاء، اور ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت اور خصوصی تعلق ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اہل ایمان کا ولی قرار دیا سورۃ البقرہ میں، اللہ ولی الذین آمنوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان کو ایک دوسرے سے محبت اور خصوصی تعلق ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور دوست ہیں۔ اور یہ بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اہل ایمان کافروں سے دوستی نہ رکھیں، کوئی خصوصی تعلق ان کے ساتھ قائم نہ رکھیں۔ البتہ یہاں پہ ایک ایکسیپشن ہے، البتہ حسب ضرورت، وہ مصلحت، اگر کوئی مصلحت ہو اور ضرورت پڑ جائے تو ان سے صلح و معاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور تجارتی لین دین بھی۔ اسی طرح ایسے کافر ہیں جو مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں تو ان سے حسن سلوک اور مدارات کا معاملہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہ معاملات جو ہے، یہ دوستی اور محبت جو ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو۔ تو یہ اجازت یعنی خاص ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کسی کافر حکومت میں رہتے ہوں، اور ان کے لیے اگر کسی وقت اظہار دوستی کے بغیر ان کے شر سے بچنے کا کوئی بچنا ممکن نہ ہو، تو پھر ایسے حال میں مسلمان اپنی زبان سے ظاہری طور پر صرف دوستی کا اقرار کر سکتا ہے، صرف وہ ایسے کافروں کے شر سے بچنے کے لیے صرف زبان سے کہہ سکتا ہے، اپنی دوستی کا وہ اظہار کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل کہہ دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم، خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ، خواہ ظاہر کرو، او تبدوہ تم چھپاؤ یا تم انہیں ظاہر کرو، اللہ تو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ تو آسمانوں کو، وہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تم صرف اپنے دل میں چھپا کر بات کو سمجھتے ہو کہ تم جو چھپایا ہے کسی کو نہیں پتہ، انسانوں میں کسی کو ہو سکتا ہے نہ پتہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے، وہ جو تم چھپاتے ہو، وہ جو تم ظاہر کرتے ہو، صرف تمہاری ہی نہیں بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کتنی ساری چیزیں ہیں آسمانوں اور زمین کی، اللہ تعالیٰ ان سب کا علم رکھتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر نیکسٹ آیت میں، جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں اور اپنی برائیوں کو موجود پالے گا، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو اپنے سامنے پالے گا،
تو اس دن اس کی حسرت کیا ہوگی، کیونکہ ابھی تو دیکھیں ہم اتنے اچھے بھی کام ہو رہے ہیں، ہمارے برے بھی کام ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں یاد بھی نہیں ہے اور نہ تو ہم اس پہ کوئی غور و فکر کرتے ہیں۔ لیکن ایک دن یہ ساری چیزیں جب آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کی وہاں پہ منظر کشی کی ہے کہ وہ کیا آرزو کرے گا، وہ آرزو کرے گا تود لو ان بینہا و بینہ، وہ کہے گا ہائے کاش میرے درمیان اور اس کے درمیان، یعنی وہ اعمال کے درمیان امدم بعیدا، وہ کہے گا کہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ پھر نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر کیا کرو، میری تابع داری کرو، فَاتَّبِعُونِی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، تابع داری کرے۔ خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اگر تم اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہاں پر یہ آیت اس لیے آئی، جو یہود اور نصارہ تھے ان دونوں کا یہی دعویٰ ہوتا تھا، وہ تو یہی کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ خاص طور پہ عیسائیوں کو دیکھ لیں، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا غلو کر گئے، اتنے عیسیٰ علیہ السلام کے درجوں کو انہوں نے بلند کر دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دعووں سے اور ان کے خود ساختہ طریقوں سے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں کر سکتے۔ انہیں تو یہی لگتا ہے نا یہود اور نصارہ کو، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اور وہ اپنے طریقوں سے عبادات کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس دعوے کے بارے میں فرمایا اس طرح وہ اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ کیا ہے کہ آخری نبی پر ایمان لانا اور اس کی اتباع کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، تم کہتے ہو نا ہم اللہ کے بڑے محبوب ہو، تو پھر میری اتباع کرو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرو۔ خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرمائے گا۔ یعنی اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ پھر نیکسٹ آیت میں بھی کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، پھر سے یہی احکام آیا ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرنا ہے، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیر لو تو بے شک فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ تو ہم نے دیکھا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تاکید کی ہے اور واضح کر دیا کہ اگر نجات چاہتے ہیں تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کر کر ہی نجات پا سکتے ہیں۔ اور جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے انحراف کرے گا یا انکار کرے گا یا کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود
لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.